السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شاہکار کا خوبصورت ناول ڈر، ایپیسوڈ نمبر 8۔ روم نے جیسے ہی گاڑی پارک کی وہ تیزی سے بلڈنگ کے ساتھ بھاگی۔ وہ دل ہی دل میں لائے کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ خدا کرے وہ وہی ہو، خدا کرے وہ وہیں ہو۔ اس کی فریاد آسمان تک جا رہی تھی۔ اگر وہ وہاں نہ ہوا؟ نہیں۔ روم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ وہ اس کمرے کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی۔ بھاگتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھی تھی۔ اس کی نظر اچانک ہی نیچے گئی تھی۔ خون کے قطرے سیڑھی پر بکھرے ہوئے تھے۔ روم کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی اتنا ہی خون کے دھبوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنا سارا خون دیکھ کر روم پر گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، مگر اس کا دل لائے کا نام پکار رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ لائے خطرے میں ہے۔ اسی سوچ نے روم کو ہمت دی۔ ہانپتے کانپتے وہ چھت پر پہنچی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ روم کی نظر ایک بڑی سی گھنٹی پر جا کر رکی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں جب اسے گھنٹی کے اوپر سرخ دھبا نظر آیا۔ 5 انگلیوں کا سرخ نشان گھنٹی کے اوپر لگا ہوا تھا، جیسے لائے نے سہارا لینے کی کوشش کی ہو۔ اپنی ساری ہمت کو جمع کرتے روم آگے بڑھی۔ گھنٹی کے بالکل پیچھے سے ایک وجود نظر آیا۔ لائے نے اپنے دائیں بازو پر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی جس سے اس کا مضبوط سینہ جھانک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لائے کی شرٹ کو سرخ رنگ دیا گیا ہو۔ درد کی شدت سے لائے نے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ لائے! روم چیخی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کی سمت آئی۔ وہ بالکل لائے کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں لائے کی خون آلود شرٹ پر جھمسی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ خون؟ روم؟ لائے کی آنکھیں اس کی آواز سن کر پٹ سے کھل گئیں۔ لائے بڑی مشکل سے بول پایا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے کیسے مجھے؟ لائے کراہا، مجھے ڈھونڈ لیا۔ روم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے لائے کا ہاتھ ہٹایا جو لائے نے زخم پر سختی سے رکھا ہوا تھا۔ لائے نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا۔ وہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ کمزور پڑ رہا تھا۔ گیٹ آؤٹ! لائے نے پھر سے اپنے زخم پر ہاتھ جما دیا۔ اتنی شدید تکلیف میں بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا زخم دیکھ کر روم ڈر جائے۔ لائے بڑی مشکل سے بات کر پا رہا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ روم نے اس کی پھٹی ہوئی شرٹ کو اس کے زخم سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے زخم کو نزدیکی سے دیکھ لے۔ تمہارا خون ضائع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لائے پھنکارا۔ وہ روم سے تھوڑا دور ہوا اور اس حرکت نے اسے درد سے دہرا کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ تمہیں کیوں مزہ آتا ہے میرے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں؟ لائے نیم واں آنکھوں سے روم کو دیکھ رہا تھا۔ روم نے آگے بڑھ کر اس کی پھٹی ہوئی شرٹ ایک سائڈ سے پھاڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے لائے کے زخم پر سختی سے باندھ دیے تاکہ خون کو ضائع ہونے سے روکا جا سکے۔ لائے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں مگر اسے روم کی آواز سنائی دی۔ پلیز لائے، تمہیں ٹرسٹن کا واسطہ مجھے بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ لائے اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں اسکاٹ جانسن کے گھر گیا تھا۔ لائے نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی تھیں۔ وہ روم کے چہرے پر اپنے لیے فکر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اسے قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا مجھ سے پہلے اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے گولی چلائی۔ تم نے اسکاٹ جانسن کو قتل تو نہیں کیا؟ روم چھچکی۔ اس کے گلے پر دوسرے ویمپائر کے دانتوں کے نشان ہے۔ سب ویمپائر کے دانتوں کے نشان مختلف ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے فنگر پرنٹ۔ لائے بمشکل بولا۔ درد کی شدت کو پیچھے دھکیلتے ہوئے لائے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی گرے آنکھیں روم کے خوبصورت چہرے کو تک رہی تھی۔ روم کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ اگر یہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا تو وہ خوشی خوشی موت کو گلے لگانے پر تیار تھا۔ بس وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مرنا چاہتا تھا۔ بس یہی شرط تھی اس کی۔ لائے نے اپنی ساری ہمت کو جمع کیا۔ چلی جاؤ روم، اس نے نرمی سے کہا۔ روم کے کپڑوں پر بھی لائے کے خون کے دھبے تھے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی روم، یہ چاندی کی گولی ہے۔ چاندی ویمپائرز کے لیے زہر کی طرح ہے۔ یہ زہر میرے جسم میں داخل ہو چکا ہے روم، تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بلڈ! روم نے اچانک ہی کہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں گرے آنکھوں میں پڑی تھیں۔ اسی وقت لائے کو احساس ہوا تھا وہ کتنی خوبصورت تھی۔
میں نے پاپا سے سنا تھا کہ ویمپائرز کو چاندی کے زہر سے صرف انسانی خون بچا سکتا ہے۔ روم نروس لگ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم میرا بلڈ لو۔ حیرت کا شدید جھٹکا لائے کے جسم میں دوڑا۔ یہ روم کیا کہہ گئی تھی؟ لائے کے اندر کا حیوان پوری قوت سے اس کے حواسوں پر چھایا۔ لائے کی گرے آنکھوں نے اپنا رنگ بدلا۔ کانپتے ہوئے روم اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ لائے اس کا بلڈ پی کر مرنے سے بچ سکتا تھا۔ وہ روم کے بلڈ کو چاہتا تھا، اتنی شدت سے کہ لائے اپنا درد تک بھول گیا۔ اس کا بلڈ لائے کو پاگل کر دیتا تھا۔ ہر ایک لمحہ اسے ٹارچر لگتا تھا، جیسے چھری اس کی گردن پر بار بار چل رہی ہو۔ لائے ہچکچایا، مگر روم کو اندازہ نہیں تھا وہ اصل میں کیا تھا، اس نے ماضی میں کیا کچھ کیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ جان کر وہ پھر بھی اپنا خون لائے کو آفر کرے گی؟ میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ لائے نے سرگوشی کی جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ وہ مر کر بھی روم کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر روم نے اسے اپنا بلڈ آفر کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا روم کو پتا ہو وہ کس کو اپنا بلڈ دینے کی بات کر رہی تھی، وہ کس کی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 سال پہلے جب ٹرسٹن مجھے بچانے آیا تھا، میں بے شمار انسانوں کو قتل کر چکا تھا۔ میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اپنی طلب پر کنٹرول نہیں تھا۔ میں جانور بن جاتا روم۔ میرے اندر اب بھی وہ جانور رہتا ہے۔ ٹرسٹن ٹھیک تھا، میں تمہارے لیے خطرہ ہوں۔ لائے کو حیرت ہوئی جب روم نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم ماضی میں کیا تھے لائے، میں جس لائے کو جانتی ہوں وہ تم ہو۔ روم کی آواز بھر آئی اور یہ سن کر لائے کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ بالکل اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے روم کے لمبے بال اس کے کندھے سے ہٹائے۔ روم کی سراہی دار گردن بالکل اس کے سامنے تھی۔ لائے نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور اس کو آہستگی سے مزید اپنے نزدیک کیا، اتنا نزدیک کہ اسے روم کی نیلی آنکھوں میں تیرتا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کا حیوان چیخ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت روم پر حملہ کر دے، اس کی گردن کو ادھیڑ دے۔ اگر روم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا یہ سب کر چکا ہوتا۔ لائے کے لب روم کی گردن پر چھائے۔ روم لرزی۔ اتنی نزدیکی سے وہ روم کے جسم میں گردش کرتے خون کو صاف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے کتنی ہی بار اس لمحے کی خواہش کی تھی کہ وہ روم کا شفاف خون اس کی گردن سے پی جائے، اس کی زبان پر صرف روم کا خون ہو، صرف اس کے خون کی خوشبو۔ تمہارا درد صرف اس کے خون سے ختم ہو سکتا ہے لائے۔ سرخ آنکھوں والے حیوان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آزاد کر دو لائے، میں تمہارے درد کو ختم کر دوں گا، میں اسے دردناک موت بھی نہیں دوں گا، بس ایک لمحہ لگے گا، بس ایک۔ سرخ آنکھوں والا حیوان مسکرایا۔ روم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لائے کو اس کے دل کی دھڑکن میوزک لگ رہی تھی۔ روم کو احساس ہوا تھا لائے کے نوکیلے دانت اس کی گردن پر پڑے تھے۔ روم کانپی اور اسی لمحے لائے کو احساس ہوا وہ خوف زدہ تھی۔ اس کا ڈر مزید اس کے بلڈ کو دلکش بنا رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ صرف اس کے بلڈ کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ لائے کے نوکیلے دانتوں نے روم کی گردن پر وہ مخصوص رگ ڈھونڈ نکالی تھی۔ بس کچھ ہی لمحوں میں وہ درد سے آزاد ہونے والا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ لائے کو اس کی جسم میں خوف ہی خوف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ اچانک ہی اسے یاد آیا تھا وہ کون تھی، وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ باوجود خوف کے وہ اپنا خون لائے کو دینا چاہتی تھی۔ لائے نے اس کی گردن پر اپنی مہر ثبت کی اور ایک گہری سانس لیتا ہوا وہ پیچھے ہوا۔ طلب تو اب بھی شدید تھی، مگر سامنے جو تھی وہ اس کی طلب سے بڑھ کر تھی۔ ایک بار پھر درد کی شدت اس پر حملہ آور ہوئی۔ روم کا بلڈ اس کی حدوں سے باہر تھا۔ اس خیال نے لائے کی تکلیف میں مزید اضافہ کیا۔ روم نے اس کی سمت اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لائے کو لگا اس نے مزید اس کے دل کی دھڑکن سنی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ چلی جاؤ۔ لائے نے اس پر سے نظریں ہٹائی، مگر روم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لائے کیوں اس کا بلڈ نہیں لے رہا تھا۔ تمہیں کیوں میری بکواس سمجھ نہیں آ رہی؟ لائے نے درستگی سے کہا۔ زندگی میں ایک بار میری بات مان لو، گیٹ آؤٹ۔ نہیں۔ روم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، اور تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ لائے کرب سے چیخا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ روم کو خود سے بچانے کی کوشش لائے کو آدھا کر رہی تھی۔ کیسے تم مجھے اس طرح ٹارچر کر سکتی ہو؟ میں نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی۔ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا ہوں؟ اس وقت اس لمحے میں اپنی طلب سے لڑ رہا ہوں۔ میں تمہاری زندگی کے لمحے میں چھین لوں گا، میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ روم کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرایا۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظر اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے بلڈ پر گئی۔ میں تمہاری زندگی بچانا چاہتی ہوں۔ روم کی آواز اس کی ہاتھوں کی طرح کانپی۔ اسے اتنا تو پتہ تھا کہ لائے اس کی پرواہ کرتا ہے، مگر کتنی پرواہ یہ اسے آج پتہ چلا۔ پلیز لائے، پلیز میرا بلڈ لے لو، پلیز۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر بھاگنے کی آوازیں آئی تھیں۔ لائے کی تیز حس نے 3 لوگوں کے آنے کا پتہ دیا تھا، وہ سب اسی طرف آ رہے تھے۔ اگلے لمحے ویلنٹائن کا چہرہ دکھائی دیا جو ان سے 10 قدم دور کھڑا تھا۔ لارڈ لائے؟ ویلنٹائن نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہوٹ، گاڑی تیار رکھو، میں لارڈ لائے کو لا رہا ہوں، انسانوں کی پولیس کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ ویلنٹائن ہوٹ کو موبائل پر ہدایات دے رہا تھا۔ روم ویلنٹائن کو دیکھ کر ابھی تک شوق میں تھی۔ ڈاکٹر ویلنٹائن تیزی سے ان کی سمت آیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے میڈیسن نکالی تھی۔ ہمیں سب پتہ لگ گیا ہے لارڈ لائے، آپ نے اسکاٹ جانسن کو قتل کر دیا۔ انسانوں کی پولیس آپ کو گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ گاڑی میں تازہ خون کے بیگز پڑے ہوئے ہیں، آپ چل سکتے ہیں۔ لائے جواب میں کراہا۔ روم شاکڈ اور خوفزدہ سی ڈاکٹر ویلنٹائن کو دیکھ رہی تھی جو لائے کے زخم پر جلدی جلدی بینڈیج کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے روم سے درخواست کی تھی کہ لائے کو اٹھانے میں اس کی مدد کرے۔ لائے کا ایک بازو روم کے گرد تھا اور دوسرا ویلنٹائن کے۔ آپ سے دوسری ملاقات یقینی ہے مس ارمیڈا، ویلنٹائن نے لائے پر اپنی گرفت مضبوط کر کے کہا۔ بس یہاں سے نکل جائے۔ وہ جیسے تیسے کر کے لائے کو نیچے لے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کے نزدیک پہنچے، انہیں انسانوں کی پولیس نظر آئی جو ان کی سمت تقریباً دوڑ رہی تھی۔ ویلنٹائن کے ایک اشارے سے لیموزین کے دروازے کھلے اور 10 کے قریب ویمپائرز نے گاڑی کے گرد حفاظتی حصار بنا دیا۔ ویلنٹائن اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ 4 پولیس والے ہانپتے کانپتے ان تک پہنچے تھے۔ ایک پولیس اہلکار نے ویلنٹائن پر پستول تانی۔ یہ دیکھ کر ویمپائرز پھنکارے، مگر ویلنٹائن نے انہیں کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ دونوں کو اسکاٹ جانسن کے قتل میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس اہلکار نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ سب کو حیرت ہوئی جب لائے ہنسا۔ اسکاٹ جانسن ایک قاتل تھا، ویلنٹائن نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم لوگوں کی حکومت لارڈ ٹرسٹن کی موت صحیح طرح سے تفتیش کرتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ ہم ویمپائرز کسی کے بھی قتل کو سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انسانوں نے ثابت کر دیا وہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ وہ اور لائے آرام سے لیموزین میں بیٹھ گئے۔ انسانوں کی پولیس کچھ بھی نہ کر سکی۔ ویمپائرز بھی ایک ایک کر کے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی کے جانے کے بعد روم کو احساس ہوا تھا کہ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ ایک اہلکار اس کی طرف آیا۔ حوصلے سے کام لے مس، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا تاکہ آپ کا چیک اپ کیا جا سکے۔ 1 گھنٹے بعد روم پولیس اسٹیشن میں کرسی پر تھی۔ اس کو پہننے کے لیے صاف کپڑے مہیا کر دیے گئے تھے۔ پولیس اس کے ساتھ نہایت خوش دلی سے پیش آ رہی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ ان کو لگتا تھا لائے نے روم کو بلڈ کی خاطر اغوا کیا تھا۔ وہ اس کا بلڈ پینا چاہتا تھا۔ روم نے ان کو غلط ثابت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ادھیڑ عمر پولیس اندر داخل ہوا۔ اس کے براؤن بالوں میں ہلکی پھلکی سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ وہ روم کی سمت دیکھ کر مسکرایا۔ انسپکٹر اس کے سامنے ہی کرسی پر براجمان ہوا۔ آپ نے پولیس کو بتایا کہ آپ کا نام روم ارمیڈا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ روم کو لگا وہ اس لیے اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا کیونکہ انسپکٹر کو لگ رہا تھا روم کی حالت کافی خراب ہوگی۔ روم کو اپنا آپ سن لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں جواب دیا، میں انسپکٹر راجر ہوں۔ اس نے روم کے چہرے کو غور سے دیکھا جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کافی تکلیف میں ہیں، مگر بہرحال آپ کو جواب دینے ہیں۔ آپ کو لائے نے کیوں اغوا کیا، کس مقصد سے؟ میں اغوا نہیں ہوئی۔ روم نے اپنی نظریں میز پر رکھیں۔ اس کو میری مدد کی ضرورت تھی، اسی لیے میں وہاں تھی۔ آئی سی۔ انسپکٹر ڈائری میں بھی لکھ رہا تھا۔ کیا آپ کو لائے نے بتایا تھا کہ وہ کل کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسکاٹ جانسن کے گھر گیا تھا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ قتل کیا جا چکا تھا۔ روم نے جان بوجھ کر انسپکٹر کو یہ نہیں بتایا کہ لائے قتل کے ارادے سے گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے لائے کا ٹرسٹن ایلورون سے کیا تعلق ہے؟ روم ہچکچائی۔ اسے اندازہ تھا کہ پولیس کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ لائے اور ٹرسٹن بھائی تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ کچھ ایسا بولے جس سے لائے خطرے میں پڑے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ روم نے اعتماد سے کہا، ان دونوں کے بیچ کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ انسپکٹر نے پھر سے ڈائری میں نوٹ کیا، اور کیا آپ جانتی ہیں کہ لائے ویمپائر ہے؟ مجھے چند دنوں پہلے پتہ لگا۔ وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہیں مجھے اس سے نفرت نہ ہو جائے۔ روم نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ اسکاٹ جانسن کے گھر کیوں گیا تھا؟ انسپکٹر نے دلچسپی سے پوچھا۔
وہ صرف ٹرسٹن کے دانت لینے گیا تھا۔ تفتیش مزید 20 منٹ تک چلتی رہی۔ روم نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہ بولے جس کی وجہ سے لائے پر الزام آئے۔ آپ کا بہت شکریہ مس ہرمیڈا۔ انسپیکٹر کھڑا ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں۔ روم نے اس کی آفر قبول کی تھی۔ انسپیکٹر راجر نے گاڑی روم کے اپارٹمنٹ کے سامنے روکی۔ میری بات غور سے سنیں مس ہرمیڈا۔ انسپیکٹر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے لائے نے اس کا قتل نہیں کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ پولیس بھی اس کیس سے تنگ ہے۔ وہ کسی بھی ویمپائر کو پکڑ کر اسکاٹ جانسن کے قتل کا الزام لگا دے گی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں تو آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ روم کو جواب دینے میں وقت لگا تھا۔ اسے کہ انسپیکٹر قابل بھروسہ لگا۔ اسکاٹ جانسن کے گلے پر کٹس اور دانتوں کے نشان سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا۔ لائے نے کہا تھا سب ویمپائر کے دانتوں کے نشان الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ فنگر پرنٹ۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انسپیکٹر کی آواز میں حیرت تھی۔ اسے اصل قاتل تک پہنچنے کا موقع مل چکا تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ قاتل کو پکڑنا چاہتے تھے یا صرف لائے کو۔ روم گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچی، اسے دروازے کے بالکل نیچے کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ روم نے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور تیزی سے دروازے کو پیچھے بند کیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے وہ خط پڑھا۔ مس ہرمیڈا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لائے ایلرون اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ ٹرسٹن کے بعد صرف آپ اس کو بچا سکتی ہیں۔ میرا خط ملتے ہی آپ بلڈ بینک چلی جائیں، وہاں پر ویلنٹائن نام کے ڈاکٹر سے آپ کو مدد ملے گی۔ ان کی مدد آپ کو لینی پڑے گی۔ آپ ہی لائے کی زندگی کو بچا سکتی ہیں۔ خدا حافظ۔ تم پوری زندگی اپنی دائیں ٹانگ استعمال نہیں کر سکو گے۔ ویلنٹائن نے دکھ سے ڈین کو انفارم کیا، جو سامنے دیوار کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے ڈاکٹر کی بات سنی ہی نہیں۔ تم پوری طرح اپنی ٹانگ استعمال نہیں کر سکتے۔ لارڈ ٹرسٹن کے ساتھ جو ہوا یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ڈین کو بولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اگر میں تھوڑی سی اور تیزی دکھا پاتا تو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ لارڈ لائے کیسے ہیں؟ ان کا زخم بھی بھرنے والا ہے۔ ڈاکٹر ویلنٹائن نے میڈیسن کو چیک کیا۔ ان کے بازو میں چاندی کی گولی لگی ہے اور گولی ان کے جسم میں اثر دکھا چکی ہے۔ ان کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا، اور رہی بات لارڈ ٹرسٹن کی موت کی تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ لارڈ لائے صدمے سے نکل پاتے ہیں یا نہیں۔ اور لیڈی ٹریشیا، وہ کیسی ہیں؟ لارڈ ٹرسٹن کی موت سے ایک دن قبل ہی لیڈی ٹریشیا غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ویلنٹائن نے تلخی سے کہا۔ لیڈی ٹریشیا کا یوں غائب ہونا اس کو مشکوک بنا رہا تھا، وہ بھی لارڈ ٹرسٹن کی موت سے ایک دن قبل۔ ویلنٹائن، میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ ڈین کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ لیڈی ٹریشیا کچھ دنوں سے مشکوک سرگرمیوں میں مصروف رہی تھی۔ وہ لارڈ ٹرسٹن، لارڈ لائے اور مجھ پہ نظر رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس کا لارڈ ٹرسٹن کی موت سے کوئی تعلق ہے، ویلنٹائن نے محتاط لہجے میں کہا۔ ڈین کی آنکھیں پھیلی تھی۔ نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ میرا ایسا ہرگز مطلب نہیں تھا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ لیڈی ٹریشیا کی سرگرمیاں مشکوک تھیں۔ تمہیں بھی پتہ ہے لیڈی ٹریشیا لارڈ لائے کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے وہ لارڈ لائے کو ایلرون خاندان کا سربراہ بننے نہیں دیں گی۔ ویلنٹائن اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ لیڈی ٹریشیا لائے کو اس کے پیدائشی حق سے محروم رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ درست تھا کہ وہ لائے کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر لائے کو پسند کرتا ہی کون تھا؟ خیر، لارڈ لائے کے زخم بھرنے تک تم قائم مقام لیڈر ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے لیڈی ٹریشیا کو ڈھونڈنا چاہیے تو میں کچھ بندوبست کر لیتا ہوں، ویلنٹائن نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے لیڈی ٹریشیا کو اس حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈین نے اس کی سوچ سے اتفاق نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ویمپائر ہنٹر جنہوں نے لارڈ ٹرسٹن کو اتنی آسانی سے ڈھونڈ لیا، وہ ایسا لارڈ لائے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ لارڈ لائے کے جسم میں ایلرون خاندان کا شاہی خون دوڑ رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ میں گارڈز کو ان کے کمرے کے باہر تعینات کر دیتا ہوں۔ ویلنٹائن نے موبائل جیب سے نکالا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ دنیا کے طاقتور ترین ویمپائر کو اس وقت حفاظت کی ضرورت تھی۔ وہ ایلرون خاندان کی آخری نشانی ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے، ویلنٹائن نے سوچا۔ ویلنٹائن جاننے ہی والا تھا کہ ڈین نے اس سے پوچھا، کیا لارڈ لائے اب بھی اسکاٹ جانسن کے قتل سے انکاری ہے؟ وہ ابھی تک بے ہوش ہے، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا اس کا قتل پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں لارڈ لائے کو جانتا ہوں، وہ ان معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر انہوں نے قتل کیا ہوتا تو کبھی نہ چھپاتے۔ پھر تو لارڈ لائے نہایت تکلیف محسوس کریں گے یہ سوچ کر کہ وہ بھائی کا بدلہ نہ لے سکے، ڈین نے دکھ سے کہا۔
میں خدا سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ لاڈلا اپنے انتقام کو بھول جائے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ ویلنٹائن افسردہ تھا۔ ڈاکٹر ڈین کو سوچوں میں ڈال کر لائے کے کمرے کی طرف گیا۔ اس رات لائے لیموزین میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بازو پر زخم شدید نوعیت کا تھا۔ ویلنٹائن کو لگتا تھا یہ زخم تو بھر جائے گا، مگر جو زخم ٹرسٹن لائے کو دے چکا تھا وہ کبھی بھر پائے گا؟ جب ڈاکٹر اندر آیا تو اس نے لائے کو بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے وجی چہرے پر بے تحاشا درد تھا، مگر وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا۔ ویلنٹائن نے لمبی سانس لی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کی آواز میں کوف تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے آپ کو گولی لگی ہے۔ گولی کا زہر آپ کے جسم میں اب بھی ہے۔ آپ کو تب تک بیڈ پر رہنا ہے جب تک چاندی کا اثر آپ پر سے ختم نہیں ہو جاتا۔ اپنا لیکچر اپنے پاس رکھو۔ لائے نے غصہ ہونے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں آرام سے لیٹ کر انسانوں کی پولیس کا انتظار کروں گا کہ وہ آ کر مجھے گرفتار کریں؟ مجھے نکیٹر کو پکڑنا ہے۔ وہ اپنے منہ سے اپنا جرم قبول کرے گا۔ آپ کی حالت ایسی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کا پیچھا کریں۔ ڈاکٹر اس کی طرف آیا اور اس نے لائے کے کندھے کو ہلکا سا پش کیا۔ وہ سیدھا بیڈ پہ جا کے گرا۔ آپ کی حفاظت کے لیے میں نے گارڈز تعینات کر دیے۔ جب تک آپ کی حالت بہتر نہیں ہوتی آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ لائے نے اپنی مغرور ناک چڑھائی۔ اسے لگا ویلنٹائن سے بحث کرنا بیکار تھا۔ اس کے ہلکے سے پش نے لائے کو بیڈ پر گرا دیا تھا۔ مطلب لائے کافی کمزور پڑ چکا تھا۔ اسے 3 دن تو کھڑا ہونے میں لگے تھے۔ وہ جب بھی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا اس کا سر گھوم جاتا۔ روم ٹھیک تو ہے؟ لائے نے ڈاکٹر سے پوچھا جو اس کا زخم جانچ رہا تھا۔ وہ اس رات جس حالت میں تھا وہ روم کو قتل بھی کر دیتا تو اسے یاد نہ رہتا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ ویلنٹائن نے اس کے بینڈیج بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی تھی اس کو آپ کے ساتھ دیکھ کر، آپ کا بلڈ اس کے کپڑوں پر دیکھ کر۔ لائے نے سختی سے اپنی مچھیاں بھینچ ڈالی جب ڈاکٹر اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ اگر یہ کوئی دوسرا زخم ہوتا تو کب کا بھر چکا ہوتا، مگر چاندی کی گولی استعمال کی گئی تھی جو کہ ویمپائرز کے لیے خطرناک تھی۔ لائے کے زخم کو بھرنے میں کافی وقت تھا۔ روم بلڈ بینک کے سامنے کھڑی تھی۔ ہوا اس کے لمبے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس نے لائے کا انتظار کیا تھا مگر اس کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ روم سے کیسے صبر ہوتا جب اس کو خط مل چکا تھا کہ لائے کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ بھیانک رات روم کی زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ لائے کا خون، لائے کا سفید پڑتا چہرہ، وہ بے بسی جو روم نے محسوس کی تھی، مگر جس بات نے اس کی راتوں کی نیند اڑائی تھی وہ کچھ اور تھا۔ میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے، لائے نے اعتراف کیا تھا۔ روم کو ایسا لگا تھا جیسے لائے اس کے کان میں چیخا تھا، حالانکہ اس نے یہ بات سرگوشی میں کی تھی۔ اس نے انسانوں کی جان لی تھی صرف اپنی طلب پوری کرنے کے لیے۔ اس کی بلیڈنگ رک کیوں نہیں رہی؟ ویلنٹائن نے گھبراتے ہوئے سوچا۔ وہ بلڈ بیگز کو آئس باکس میں ڈال رہا تھا تاکہ بلڈ خراب نہ ہو۔ میں نے لاڈ لائے کو اتنا سارا بلڈ دیا ہے مگر ان کا زخم پھر بھی نہیں بھر رہا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اب تو نیگیٹو بلڈ بھی دستیاب نہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا اسے روم نظر آئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ روم انتہائی نروس لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ویلنٹائن نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے آئس باکس کو میز پر رکھ دیا جو بلڈ بیگ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ علاقہ ایک انسان کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں۔ اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ انسان اور ویمپائرز اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور آپ اس وقت دشمن کے علاقے میں کھڑی ہیں مس ارمیڈا۔ کیا لائے ٹھیک ہے؟ وہ خیریت سے ہے؟ روم نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی۔ نہ جانے کیوں ویلنٹائن کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ یہ سوال لائے نے بھی کیا تھا روم کے متعلق۔ لارڈ لائے نے ہوش میں آتے ہی آپ کے بارے میں پوچھا تھا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یس وہ ٹھیک ہے، بس ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ روم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجھے لگتا ہے لائے کی جان کو خطرہ ہے۔ ویلنٹائن نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس وقت لارڈ لائے کڑی نگرانی میں ہے۔ جو ویمپائرز ان کی حفاظت پر مامور ہیں وہ انتہائی ٹرینڈ ہیں۔ لارڈ لائے سے پہلے وہ اپنی جان دے دیں گے۔ وہ محفوظ ہیں۔ وہ محفوظ نہیں؟ روم کی تیز آواز نے ڈاکٹر کو چونکنے پر مجبور کیا۔ اس کا بھائی قتل ہو چکا۔ اس کے بھائی کے گرد بھی ویمپائرز کا حصار رہتا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے لائے کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ویلنٹائن نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو ایسا کیا پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ؟ روم نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر ڈاکٹر کے آگے کر دیا۔ ویلنٹائن نے مشکوک نظروں سے اس خط کو پڑھا۔ میں نے یہ ہینڈ رائٹنگ پہلے بھی دیکھی ہے مگر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے روم کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کو یہ خط کہاں ملا؟ مجھے یہ اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے ملا۔ روم نے تفصیل بتائی۔
پہلے تو مجھے لگا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، مگر اب مجھے لگتا ہے اس خط پر یقین کرنا چاہیے۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں۔ مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے جو ہر لحاظ سے سیف ہے، مگر اس سے پہلے مجھے لائے تک پہنچنا ہوگا۔ ویلنٹائن کو اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑا تھا۔ ویمپائر ہنٹرز یقیناً لائے کی جان کے پیچھے تھے۔ آخر ان کا ساتھی اسکاٹ جانسن مرا تھا، وہ ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ مگر لائے ایلورن اسٹیٹ میں غیر محفوظ تھا، یہ بات ویلنٹائن سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر کچھ تو ایسا تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ روم کی یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ ٹرسٹن کے گرد بھی ویمپائرز ہی ہوتے تھے، تو پھر کیسے انہوں نے لارڈ ٹرسٹن کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں قتل کر دیا؟ ویلنٹائن نے فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے اس خط پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ ڈین کو انفارم کرنا چاہیے کہ لارڈ لائے کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہمیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے، روم نے نروس ہو کر کہا۔ ہمیں لائے کو وہاں سے نکالنا چاہیے بغیر کسی کو بتائے۔ لائے کو نکالنا آسان کام نہیں، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ وہ اس وقت کڑی نگرانی میں ہے اور مجھے لگتا ہے ڈین کو بتا نہیں۔ روم کو خود بھی اپنی مضبوط آواز سن کر حیرت ہوئی۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ صرف مجھے لائے تک پہنچا دے، میں لائے کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا جیسے وہ واقعی میں پاگل تھی۔ ایلورن اسٹیٹ میں کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا، وہ ایک قلعے کی طرح ہے۔ اگر کسی انسان نے بھول کر بھی وہاں قدم رکھا تو زندہ باہر نہیں نکلے گا، اور اگر معجزہ ہو بھی گیا اور آپ لارڈ لائے کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوئے تو لارڈ لائے کی کنڈیشن کافی ابتر ہے، وہ خون کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابتر؟ روم نے پوچھا۔ موت سے ابتر کیا چیز ہوگی؟ ویلنٹائن نے غور سے روم کی جانب دیکھا جیسے پہلی بار اسے دیکھ رہا ہو۔ آپ کو لارڈ لائے نے اپنے بارے میں کتنا بتایا ہے؟ اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں؟ روم کا گلا خشک ہوا۔ وہ ہمیشہ سے لائے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور اب وہ جاننے کے قریب تھی تو وہ ہچکچا رہی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ لائے نے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ پھر تو آپ میرے اندازے سے زیادہ جانتی ہیں، ویلنٹائن نے دکھ سے کہا۔ کسی کو بھی لارڈ لائے کو نائٹ ایلورین کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر کچھ سالوں کے لیے وہ غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں۔ مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب تیز برستی بارش میں لارڈ ٹرسٹن اپنے بھائی کو گھر لائے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا لارڈ ٹرسٹن جس بھیڑیے کو گھر لائے تھے وہ لائے ایلورین ہی تھا، جس کو میں نے بڑا ہوتے دیکھا تھا، جس کی ہنسی سے پورا ایلورین اسٹیٹ گونجتا تھا۔ وہ ایک خونہ شام بھیڑیا تھا۔ ان کو 1 سال لگا تھا خود کو کنٹرول کرنے میں۔ اس 1 سال میں نے جو کچھ دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ روم نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ وہ کیوں ویسا بن گیا تھا؟ بلڈ، ویلنٹائن نے نیچی آواز میں کہا۔ بلڈ ایڈکٹ، یہ بہت کم ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے۔ مس ارمیڈا، ہمارے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر یہ سچ نہیں کہ ہم سب بلڈ ایڈکٹ ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، ہمیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ ویمپائر بلڈ ایڈکٹ تب ہوتا ہے جب وہ تازہ خون بڑی مقدار میں پیتا ہے۔ وہ بلڈ بالکل تازہ ہوتا ہے۔ لارڈ ٹرسٹن نے مجھے بتایا تھا کہ شروع میں لائے نہایت کم مقدار میں لوگوں کا خون پیتا تھا جس سے ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ کنٹرول کھونے لگا۔ وہ زیادہ پینے لگا، اتنا زیادہ کہ بلڈ کے لیے انسانوں کو قتل کرنے لگا۔ وہ وحشی جانور تھا جب اسے بچا کر لایا گیا تھا۔ وہ سب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ کسی کو بھی لارڈ لائے کے ماضی کے بارے میں نہیں پتا سوائے میرے اور ہوڈ کے۔ ویلنٹائن نے جب اوپر دیکھا اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا پھر بھی آپ ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے لائے کو کہا تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ماضی سے۔ روم نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر ویلنٹائن۔ کچھ لمحوں کے لیے تو ویلنٹائن اس لڑکی کی سمت دیکھتا رہا جس کی آنکھوں سے خوف ظاہر تھا، مگر وہ پھر بھی بہادر بن رہی تھی۔ فائن، میں مزید بلڈ بھی پیک کر دیتا ہوں تاکہ جہاں آپ لائے کو لے کر جا رہی ہوں وہاں بلڈ کا پرابلم نہ ہو۔ میں آپ کو اپنی اسسٹنٹ ظاہر کروں گا۔ اتنی خطرناک سچویشن میں روم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسا کام کرنے جا رہی تھی جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں ویلنٹائن کی سیڈان گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ روم کے دل میں اب بھی ویلنٹائن کی باتیں گونج رہی تھیں جو اس نے لائے کے ماضی کے متعلق بتائی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا لائے کے ساتھ جو وہ اتنے تاریک راہوں پر بھٹکا تھا؟ روم لائے کے علاوہ ٹرسٹن اور ویلنٹائن سے بھی مل چکی تھی جو کہیں سے بھی ویمپائر نہیں لگتے تھے، اور لائے کے ارد گرد ہی خطرے کا سائرن بجتا رہتا تھا، اور ویلنٹائن اس کو بار بار لارڈ کیوں بول رہا تھا؟ ٹرسٹن کے بارے میں تو اسے پتا تھا وہ ویمپائر کا لیڈر تھا، مگر لائے، ویلنٹائن،
روم نے نرمی سے پکارا، آپ لائے کو لارڈ ایلرون کیوں پکار رہے تھے؟ لائے کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کی پوزیشن؟ وہ ہمارے لیے لارڈ ایلرون ہے۔ آپ کو پتہ تو ہوگا لارڈ ٹرسٹن ہماری قوم کے جرلان تھے۔ ایلرون خاندان ویمپائرز کا شاہی خاندان ہے۔ ان کی حکومت نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ جرلان؟ ویلنٹائن کے چہرے پر اداس سی مسکان تھی۔ ہاں، جرلان۔ جرلان کا مطلب بادشاہ یا لیڈر ہے۔ لارڈ ٹرسٹن کے گزرنے کے بعد اب لارڈ لائے ہی جرلان ہیں۔ روم شاک تھی۔ لائے بادشاہ تھا؟ ویمپائرز کا بادشاہ۔ وہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین تھا، وہ طاقتور ترین قوم کا سربراہ تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ لائے کے کمرے کے باہر گارڈز تعینات ہیں، تو پھر لائے ان کو حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں؟ روم نے الجھن بھری آواز میں پوچھا۔ ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ویلنٹائن نے سڑک کی طرف دیکھا، مگر ابھی ڈین قائم مقام لیڈر ہیں، سارے احکامات اس کی جانب سے آ رہے ہیں۔ اسے لائے کی سیفٹی کی بہت پرواہ ہے۔ ویلنٹائن کی گاڑی ایک قلعے نما عمارت کے آگے رکی۔ وہ عمارت اتنی شاندار تھی کہ روم بے اختیار ہی دیکھتی چلی گئی۔ تم پہلی انسان ہو جو 50 سال بعد ایلرون اسٹیٹ میں قدم رکھ رہی ہو، ویلنٹائن نے سرگوشی میں کہا اور گاڑی کو سیکیورٹی گارڈ کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی بھی دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تھی، لہٰذا کوئی بھی اس کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی شک، مگر پھر بھی روم کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ایک انسان؟ سیکیورٹی گارڈ نے حیرت سے پوچھا۔ تم ایک انسان کو ایلرون اسٹیٹ میں لائے ہو ویلنٹائن؟ اگر لارڈ لائے کو پتہ لگا تو بہت برا ہوگا۔ ویلنٹائن نے ایک روشن سی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالی، مگر روم کو اس کی مسکراہٹ مصنوعی لگی۔ ارے خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ میری اسسٹنٹ ہے، میرے ساتھ بلڈ سپلائی کرنے آئی ہے۔ گارڈ نے مشکوک سی نظر روم کی جانب ڈالی، مگر پھر بھی دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آخر کار وہ دونوں ایک دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ دروازے کے بالکل سامنے گارڈ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہ کافی بور لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پھر سے وہی روشن مسکان چہرے پر سجا لی۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ بالکل بھی نہیں، گارڈ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اندر گیا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لارڈ لائے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مگر انہوں نے مجھے دفع ہو جانے کا کہا۔ وہ غصہ کرنے لگے ہیں؟ اس کا مطلب ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ ویلنٹائن نے خوش دلی سے کہا۔ ڈاکٹر، یہ انسان کون ہے؟ گارڈ نے روم کی جانب سخت نظروں سے دیکھا۔ کیا لارڈ لائے کے لیے تازہ خوراک لائے ہیں؟ ہاں، یہ میری اسسٹنٹ ہے۔ ویلنٹائن نے اس کی آخری بات نظر انداز کی تھی۔ بس دعا کرتا ہوں کہ لارڈ لائے کا موڈ ٹھیک ہو، میں اپنی اسٹیشن کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ ہو تو مجھے آواز دینا، ویسے بھی میرے بعد ہوڈ کی ڈیوٹی ہے۔ ہوڈ کی؟ میں نے تو اسے چند دن آرام کا مشورہ دیا تھا، آج کل سبھی اپنے ڈاکٹر کی نہیں سنتے۔ گارڈ اس کی بات سن کر ہنسا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سب ڈر و خوف مٹی میں مل گیا جب روم کو لائے نظر آیا۔ وہ بیڈ کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے صرف جینز پہنی ہوئی تھی۔ اس کا چوڑا سینہ اور کثرتی بازو، روم کا دل دھڑکا گیا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لائے نے جیسے ہی دروازے کی جانب دیکھا، روم کو اس کی گرے آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آئے۔ خوشی سے روم کے منہ سے ہلکی چیخ نکلی۔ وہ دوڑتی ہوئی لائے کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ لائے کی گردن کا ہار بن گئے۔ حیرت کے ساتھ ساتھ لائے کو درد بھی ہوا تھا۔ وہ روم کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ وہ سیدھا بیڈ پر گرا تھا۔ روم اس کے سینے سے لپٹی ہوئی اس کے اوپر تھی۔ روم؟ لائے اب بھی شاک تھا۔ روم کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ لائے کو دل کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی، وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ لائے نے اس رات روم کو ہرٹ نہیں کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ لائے نے کنٹرول نہیں کھویا تھا۔ روم تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیسے؟ تم یہاں اندر کیسے آئی؟ شیٹ، دور ہٹو۔ سوری۔ روم کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ لائے نے شرٹ بھی نہیں پہنی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں ویلنٹائن کے ساتھ آئی ہوں، تمہیں یہاں خطرہ ہے لائے، ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں۔ لائے بھی اس کے نزدیک کھڑا ہوا۔ مجھے اس کمرے سے نفرت ہو گئی ہے، مگر میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ لائے کے اٹھنے سے اس کے بازو میں درد کی لہر اٹھی تھی جسے اس نے اگنور کیا۔ لائے نے ایک ہاتھ روم کی نازک کمر کے گرد پھیلا دیا اور نرمی سے اسے نزدیک کیا۔ روم کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ گارڈز مجھے باہر جانے نہیں دے رہے۔ ڈین کو لگتا ہے میری زندگی کو خطرہ ہے۔ ڈین نے گارڈز کو مجھے کمرے میں بند رکھنے کے احکامات دیے ہیں۔ ابھی چند منٹوں میں ہوڈ کی ڈیوٹی لگنے والی ہے۔ ویلنٹائن آگے بڑھا۔ وہ ڈین کے احکامات کو آپ کے حکم کے سامنے خاطر میں نہیں لائے گا۔ مس ارمیڈا کے مطابق وہ ایک ایسی جگہ جانتی ہے جہاں آپ سیف رہ سکتے ہیں اور آپ کا زخم بھی بھر جائے گا۔ ویلنٹائن کو حیرت ہوئی جب لائے نے اس بات کی نفی کی۔
میں چوہے کی طرح بل میں چھپنے والا نہیں ہوں، نہ ہی میں کہیں بھاگنے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں نکیٹر کے پیچھے جاؤں گا۔ میں ہر حال میں اس قصے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کتے نے اسکاٹ جانسن کو قتل کیا اور الزام میرے سر تھوپ دیا۔ کوئی ہے جو یہ کھیل انجوائے کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں پھر بات ہوگی، ویلنٹائن نے تیزی سے کہا۔ اس وقت جو چیز اہم ہے وہ آپ کا یہاں سے جانا ہے۔ میں ہوڈ کو سب سمجھا دوں گا۔ اس لمحے دروازہ کھلا تھا۔ ہوڈ نے اندر جھانکتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے۔ ہوڈ میرے بھائی، کیا زبردست انٹری دی ہے تم نے، ویلنٹائن نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھی ہوڈ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب کو اگنور کیے لائے روم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس کمرے میں بند ہوئے وہ 24 گھنٹے صرف روم کے بارے میں ہی سوچتا تھا۔ جو سوچ انتقام کی نہیں ہوتی تھی وہ روم کے بارے میں ہوتی، اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی۔ ویلنٹائن نے دروازے سے اپنی پشت ٹکائی۔ ہوڈ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ لاڈ لائے خطرے میں ہے ہوڈ، مگر میں یہ نہیں جانتا خطرہ کس طرف سے ہے۔ کیا مطلب کس طرف سے خطرہ ہے؟ ہوڈ کنفیوز تھا۔ جن ویمپائر ہنٹر نے لارڈ ٹرسٹن کی جان لی وہ لائے کے پیچھے بھی آ سکتے ہیں، مگر اس بار انہیں میری لاش پر سے جانا ہوگا۔ ویلنٹائن نے اس کو اپنی آواز دھیمی رکھنے کا اشارہ کیا۔ سوچنے کی بات ہے ہوڈ، ویمپائر ہنٹرز کو کیسے ملک کے طاقتور ترین ویمپائر کی لوکیشن کا پتہ لگا؟ انہیں کس نے لارڈ ٹرسٹن کا پتہ بتایا، جبکہ ان کی لوکیشن کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے تھے؟ ہوڈ کو اس کی بات سے اتفاق کرنا ہی پڑا۔ میں شاید تمہاری طرح عقل مند نہ ہوں، مگر مجھے بھی اندازہ ہے کچھ ہے جو ٹھیک نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے ویمپائر ہنٹرز کو ہمارے ہی کسی آدمی نے لارڈ ٹرسٹن کی لوکیشن بتائی ہوگی، مگر آخر کس نے خوفناک حرکت کی ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ لارڈ ٹرسٹن کے دشمن ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہماری قوم کے اندر۔ میرے خیال میں جس نے یہ سب پلان کیا ہے اس کو امید ہوگی کہ لارڈ ٹرسٹن کے جانے کے بعد لارڈ لائے خود ہی اپنے لیے اتنی پرابلم پیدا کر دے گا کہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ ویلنٹائن نے سنجیدگی سے کہا، جسے اسکاٹ جانسن کے قتل کو لارڈ لائے کے سر دھر دیا گیا۔ تمہارا مطلب لارڈ لائے نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ ہوڈ کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ نہیں ہوڈ، اس کا قتل لارڈ لائے نے نہیں کیا۔ ان کے مطابق یہ قتل نکیٹر نے کیا ہے۔ خیر، اس پر بھی بعد میں بات ہوگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہوڈ نے اس کی تائید کی۔ اس وقت جو بات اہم ہے وہ لارڈ لائے کی حفاظت ہے۔ وہ ایلرون خاندان کے آخری حکمران ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے اندازہ تھا تم اس لڑکی کو لارڈ لائے کی مدد کرنے لائے ہو۔ ویلنٹائن نے اسے خط کے متعلق ساری تفصیلات بتا دیں۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ ہوڈ نے مستعدی سے پوچھا۔ میں تمہیں ایک پنچ ماروں گا۔ ویلنٹائن کو اپنی بات عجیب لگی۔ تم لوگوں کو یہی بتاؤ گے کہ میرے اور روم کے جانے کے بعد لائے اپنے کمرے سے نکلا اور جب تم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو لائے نے تمہیں پنچ مار کر بے ہوش کر دیا۔ گاٹ اٹ؟ ہوڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ باہر کے لوگوں کو یہ منظر ہی عجیب لگنا تھا کہ زخمی ویمپائر نے ہوڈ جیسے توانا بندے کو بے ہوش کر دیا، مگر یہ حقیقت سبھی ویمپائر جانتے تھے کہ ایلرون خاندان کی طاقت عام ویمپائر سے مختلف تھی۔ لائے زخمی ہو کر بھی ہوڈ کی جان لے سکتا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے روم، لائے نے بمشکل بیڈ کی سائڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری یہ جگہ بالکل سیف نہیں۔ ویلنٹائن کا دماغ خراب تھا جو تمہیں یہاں لے آیا۔ اتنا مت سوچو لائے۔ روم نے اس کی بیٹھنے میں مدد کی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ ویلنٹائن نے کہا تھا کہ یہاں انسان کا آنا مشکل ہے، مگر ایسا کچھ نہیں۔ کتنے ویمپائرز نے تمہیں دیکھا؟ لائے نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ انہوں نے کچھ کیا تو نہیں؟ کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ شٹ روم، تم اتنی بیوقوف کب سے ہو گئی؟ سارے ویمپائرز ویلنٹائن اور ٹرسٹن جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلی ہی نظر میں انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے انسانوں کی جان نہیں لے سکتے کیونکہ میرے خاندان نے اس پر 50 سال پہلے پابندی لگا دی تھی۔ تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا روم۔ میں تمہارے بغیر نہیں جانے والی۔ روم نے اپنی آواز کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ تمہاری زندگی کو خطرہ؟ کس قسم کا خطرہ؟ لائے نے اپنی آواز کو قابو کیا جب اسے لگا کہ اس کا تیز لہجہ روم کو ڈرا رہا تھا۔ ویلنٹائن تمہیں کون سی پٹی پڑھا رہا ہے؟ بغیر کچھ کہے روم نے وہ خط لائے کے آگے کر دیا۔ اس نے جیسے ہی وہ خط پڑھا اس کا ریئیکشن بالکل ویلنٹائن کی طرح تھا۔ یہ ہینڈ رائٹنگ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ اور پھر اچانک ہی لائے کا چہرہ تاریک پڑا۔ اس نے خط کا بال بنایا اور ڈسٹ بن کی طرف اچھال دیا۔ مجھے یہ لیزرا کی رائٹنگ لگتی ہے۔ تمہیں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ روم کو یاد آیا لیزرا وہی تھی جو اس رات کلب میں لائے کے ساتھ تھی، مگر یہ خط لکھنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ خط چال تھی یا نہیں روم کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔
اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ لائے کو یہاں سے ہر حال میں نکالنا تھا۔ وہ لائے کو خطرے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ لائے کو روم کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان تھی، مگر لائے کو پھر بھی اس کی اسٹوپڈ حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ روم جیسی اسمارٹ لڑکی اس قسم کی حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ ویمپائر سے بھرے گھر میں وہ کیسے آ سکتی تھی؟ لائے نے نکیٹا کے بارے میں بھی سوچا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے آئے گا تب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جو چیز لائے کو پریشان کر رہی تھی وہ روم تھی۔ نکیٹر نے روم کو دیکھا ہوا تھا۔ اسے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ روم لائے کے لیے خاص تھی، وہ ضرور روم کے پیچھے آئے گا۔ تمہیں ہر حال میں یہاں سے جانا ہے روم، ویلنٹائن کو تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا، لائے نے سختی سے کہا۔ میرا زخم جیسے ہی بھرے گا میں اسکاٹ جانسن کے قاتل کے پیچھے جاؤں گا، تمہارا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں تھا روم۔ روم اس کی گرے آنکھوں کی تپش سے گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ مجھے ایک جگہ معلوم ہے جہاں تم سیف ہو سکتے ہو، تمہارا زخم بھی بھر جائے گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ گیا تو سب سے پہلے میں نکیٹر کے پیچھے جاؤں گا، لائن نے تڑق کر کہا۔ ویلنٹائن مجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دے گا، جسٹ گیٹ آؤٹ روم، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور لائے شدت سے کراہا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں پھیلی تھی۔ روم آگے بڑھی تھی مگر لائے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کا وجی چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، جسٹ اسٹے اوے، لائے نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ روم پر غصہ کیوں ہو رہا تھا۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ روم کو یہاں سے بہت دور دیکھنا چاہتا تھا، بہت دور، بالکل محفوظ۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی روم؟ زندگی میں صرف ایک بار ہی میری بات مان لو، یہاں سے چلی جاؤ، میں دوبارہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، نے تلخی سے کہا۔ اسے پتہ تھا لائے کے غصے کے پیچھے اس کی پریشانی چھپی ہوئی ہے۔ تم میرے ساتھ جاؤ گے، بند کرو اپنے غصے کا دفتر۔ میں کیسے اتنی خودسر اور ضدی لڑکی کے ساتھ پھنس گیا؟ لائے نے بھی اتنی ہی تلخی سے جواب دیا۔ روم اس کی کپڑوں کی الماری کی سمت بڑھی۔ اس نے الماری کے پٹ وا کر دیے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ روم کو کپڑوں کا بیگ بھی مل گیا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پیک کر رہی ہوں۔ اس نے ایک بلیک ٹی شرٹ بیڈ کی سمت اچھالی۔ اسے جلدی سے پہنو، میں تمہیں اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ اوکے موم، لائے نے طنز کیا۔ اسے پتہ تھا وہ جنگ ہار چکا ہے، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ روم اس کے ساتھ کتنا بدل چکی تھی۔ شرمیلی سی روم اس وقت کتنی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی۔ لائے نے بے دلی سے وہ ٹی شرٹ اٹھائی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ بغیر کسی کی مدد کے یہ شرٹ نہیں پہن سکتا تھا، اور روم سے وہ مر کر بھی مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ روم کو اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ روم بلش کرتے ہوئے اس کی سمت آئی۔ اس نے لائے کے ہاتھوں سے وہ شرٹ لیا۔ لائے احتجاج کرنے ہی والا تھا مگر وہ چپ ہو گیا جب اسے لگا بحث کرنا بیکار تھی۔ روم نے آہستگی سے اسے شرٹ پہنانی شروع کی۔ لائے پھر سے کنفیوز ہوا تھا۔ روم کیوں اس کی اتنی پرواہ کرتی تھی؟ وہ کیوں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی؟ لائے اس پر چیخا تھا، اس کو خوف زدہ کیا تھا، اسے ہرٹ کیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے لائے کی بات پر یقین کیا تھا جب اس نے اسکاٹ جانسن کے قتل سے انکار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ لائے کے ماضی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ واپس مڑنے ہی والی تھی کہ لائے نے اس کی کلائی نرمی سے پکڑی۔ روم کا دل دھڑک اٹھا۔ لائے جاننا چاہتا تھا آخر کیوں روم نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اس کی خاطر۔ تم کیوں یہاں آئی ہو؟ لائے کی گرے آنکھوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے مجھے کچھ بھی ہو؟ روم ہکلائی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں لائے کے چہرے سے نہ جھٹک سکی۔ اس کی دلکش گرے آنکھوں نے روم پر سحر سا طاری کر دیا۔ لائے، میں سب ریڈی ہے۔ ویلنٹائن کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کی نزدیکی پر کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سب اس وقت سو رہے ہوں گے، ان کو لگتا ہے ہوڈ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ مس ارمیڈا، آپ آئس باکس کو اٹھائیں اور میں لارڈ لائے کی مدد کرتا ہوں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ تینوں کمرے سے باہر نکلے۔ لائے کا سارا بوجھ ویلنٹائن برداشت کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے تھے انہیں فرش پر ہوڈ بے ہوش پڑا نظر آیا۔ ویلنٹائن کو خود پر فخر محسوس ہوا تھا کہ اس نے ایک ہی پنچ میں ہوڈ کو چت کر دیا۔ وہ تینوں باہر کی طرف نکل ہی رہے تھے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کچن سے نکلتے ہوئے مائلز نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اسے شوق لگا تھا کہ یہ دو لوگ اس کے زخمی مالک کو باہر لے جا رہے تھے، حالانکہ انہیں صاف احکامات ملے تھے کہ لارڈ لائے کمرے میں آرام کریں۔ مائلز،
لائے نے درد کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچ ڈالی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ چل کیا رہا ہے؟ خان سامہ مائلز کنفیوز تھا، اور یہ انسان یہاں کیا کر رہی ہے؟ لارڈ لائے کمرے سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ویلنٹائن؟ میں تمہیں بعد میں سب سمجھا دوں گا مائلز۔ ویلنٹائن نے جلدی سے اسے تسلی دی۔ میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دے سکتا۔ لارڈ لائے تکلیف میں ہے اور تم پلیز مائلز بات کو سمجھو، ویلنٹائن نے پریشانی سے کہا۔ تم جانتے ہو میں بھی تمہاری طرح ایلرون خاندان کا وفادار ہوں، مجھ پر ٹرسٹ کرو۔ لائے نے مائلز کا چہرہ پڑھ لیا تھا، وہ انہیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ میری بات غور سے سننا مائلز، لائے نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ہمارے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس گھر میں نظر نہیں آؤ گے۔ راستہ چھوڑو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ مائلز کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ سوری لارڈ لائے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ روم کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ویلنٹائن پیچھے رہ گیا تھا اور لائے کو گاڑی کی ڈگی میں چھپایا گیا تھا، وہ بھی زبردستی۔ روم کو بلڈ بینک بھی جانا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی تھی کہ کچھ بلڈ بیگز اس کے آفس میں پڑے ہیں، وہ ایلرون اسٹیٹ کو دھول میں چھوڑ آئے تھے۔ روم نے سکھ کا سانس لیا تھا اور پھر اچانک اسے یاد آیا کہ لائے ڈکی میں تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور تیزی سے اتری۔ جیسے ہی اس نے ڈکی کھولی غصے سے کانپ رہا تھا۔ ویلنٹائن کو میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اتنی خطرناک سچویشن میں بھی روم کو ہنسی آئی تھی لائے کا سرخ چہرہ دیکھ کر۔ لائے کو سیٹ پر بٹھا کر روم بلڈ بینک کے اندر گئی۔ اس نے جلدی جلدی بلڈ بیگز کو آئس باکس میں ڈالا اور بلڈنگ سے باہر نکلی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اس نے لائے پر نظر ڈالی۔ لائے نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے پھوٹ رہے تھے، وہ یقیناً تکلیف میں تھا۔ لائے تم ٹھیک ہو نا؟ روم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ لائے نے جواب میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹاک جسٹ ڈرائیو، لائے نے خالی لہجے میں کہا تھا۔ اس نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ گاڑی کو بیسمنٹ کلب کی طرف موڑ دو۔ لائے کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ پہلے مجھے ادھر لے جاؤ، پھر تم جہاں کہو گی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ روم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننا پڑی۔ فائن، مگر تمہیں جلدی کرنی ہوگی لائے۔ لائے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا دی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر نکیٹر کا نام دماغ میں آتے ہی اس کے اندر توانائی بھر جاتی۔ بہت جلد وہ اس کے سامنے ہوگا، اسی سے لائے کو اپنے سوالوں کے جواب ملنے ہیں۔ اگر روم لائے کے زخم سے رستا ہوا خون دیکھ لیتی تو شاید کب بھی کلب بیسمنٹ نہ جاتی۔